الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ دوستو بزرگو، قرآن کریم نے انسان کی زندگی کے ہر پہلو کو اجاگر کیا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم ایک ضابطۂ حیات اور قانون زندگی ہے اور زندگی بسر کرنے کے اصولوں کی کتاب ہے۔ اس لیے جن چیزوں سے دنیا میں انسان کا سابقہ بڑھتا ہے اور ضرورت پیش آتی ہے، ان تمام چیزوں کی طرف قرآن کریم نے توجہ دلائی ہے۔ اس میں انسان کی ایک ضرورت ہے کھانا پینا، جیسے کل میں نے عرض کیا تھا لباس یہ انسان کی ضرورت ہے، ایسے ہی کھانا بھی انسان کی ضرورت ہے، اور قرآن کریم میں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن فضول خرچی مت کرو۔ کھانا اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور نعمت کے بارے میں اللہ کا قانون یہ ہے لئن شکرتم لأزیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ شکر گزاری کرو گے تو نعمت میں اضافہ کریں گے، بڑھائیں گے، اور اگر ناشکری کرو گے تو نعمت کو چھین لیں گے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی اس نعمت کی نشاندہی کی ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ کھانے کا تو حکم ہے کہ کھاؤ، جیسے اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ کیا کھانا ہے، حلال اور پاک، یہ دونوں چیزیں میں عرض کر چکا ہوں۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال اور پاک کھاؤ، تو یہ بھی حکم دیا ہے کہ کیا کھانا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ کیسے کھانا ہے۔ کھاتے تو ساری جاندار مخلوق ہے، جانور بھی کھاتے ہیں، انسان بھی کھاتا ہے، لیکن انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کے پاس عقل اور سمجھ ہے، اللہ نے دی ہے، جو جانوروں کے پاس نہیں ہے، دیگر مخلوق کے پاس نہیں ہے، تو ان کے اور اس کے کھانے میں فرق ہونا چاہیے۔ تو ہمیں یہ بتایا کہ کیسے کھانا ہے۔ قرآن کریم کسی بات کا حکم دیتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث اس کام کے کرنے کا طریقہ بتاتی ہے۔ دونوں کا جوڑ ہے، قرآن اور حدیث۔ قرآن کے بغیر حدیث نہیں، حدیث کے بغیر قرآن نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ترکت فیکم امرین ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا کتاب اللہ و سنت رسولی۔ میں تمہیں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں، اگر مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میرا طریقہ اور میری سنت ہے۔ تو عرض میں نے کیا کہ قرآن بتاتا ہے حکم کو، اور اللہ کے نبی کی حدیث اور طریقہ بتاتا ہے اس کام کی ترتیب کو۔ جیسے نماز کا حکم قرآن میں ہے، نماز قائم کرو، لیکن نماز کو کیسے پڑھنی ہے، کیسے قائم کرنا ہے، اس کا طریقہ حدیث بتائے۔ کب پڑھنی ہے، کتنی رکعت پڑھنی ہے، کیا پڑھا جائے گا، یہ سب چیزیں حدیث میں ہیں۔ ایسے ہی ہمیں حکم ہے کھاؤ،
لیکن جن نعمتوں کو اللہ نے کھانے کے لیے دیا ہے پہلے ان نعمتوں کی حقیقت بھی پہچان لو۔ آدمی جب کوئی کھانا کھاتا ہے، جو بھی آدمی کھانا کھاتا ہے، آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ذرا اس کا بیک گراؤنڈ، یہ کھانا کس طرح میرے سامنے بن کر اور تیار ہو کر آیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی بھی کھانا، مثال کے طور پر روٹی ہی، ایک روٹی بن کر تیار ہو کر آدمی کے سامنے دسترخوان پر اس وقت تک نہیں آتی جب تک 360 کام کرنے والے اس میں نہیں لگتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے پانی برساتے ہیں، جس پانی کے ذریعے سے وہ غلہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد سارا نظام ہے کھیتی کا، اس میں کیا ڈلے گا کیا نہیں ڈلے گا، پانی کب دیا جائے گا کب نہیں دیا جائے گا، پانی دینے والے ہیں، پھر اس کی رکھوالی کرنے والے ہیں، پھر زمین کو نرم کرنے والے ہیں، پھر کھیتی میں دانہ ڈالنے والے ہیں، پھر اس کی کٹائی کرنے والے ہیں، پھر اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، پھر اس کو صاف کر کے بازار میں لانے والے ہیں، پھر بازار میں بہت ایک لمبا نظام ہے۔ اس کے بعد وہ روٹی پک کر آپ کے سامنے آتی ہے، جس کو آدمی بعض مرتبہ بڑی بے قدری اور ناقدری سے کھاتا ہے، عیب نکال دیتا ہے، کچی ہے، جلی ہوئی ہے، ٹھیک سے بنی ہوئی نہیں ہے، ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کی یاد دہانی کراتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، ذرا یہ تو بتاؤ کہ کھیتی میں دانہ اور غلہ تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ یہ ہم نے اگایا ہے، اگر ہم نہیں اگاتے تو تمہیں روٹی کہاں سے ملتی، تمہیں کھانا کہاں سے ملتا؟ تو آدمی کو یہ تصور کرنا کہ یہ کھانا جو میرے سامنے آیا ہے اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور بڑی مشقتوں کے بعد اللہ نے بالکل آسانی کے ساتھ میرے سامنے یہ کھانا پہنچا دیا ہے کہ مجھے اتنی مشقت کرنی نہیں پڑی، اور اگر اس کا پیچھا دیکھا جائے تو اس میں تو نہ معلوم کتنے کام کرنے والے مشغول ہوئے ہیں تب جا کر یہ روٹی میرے پاس آئی۔ لہذا مجھے یہ اللہ کی نعمت سمجھ کر استعمال کرنا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جب کھانا کھاؤ تو دسترخوان بچھا کر کھانا کھاؤ، ہاتھ دھو کر کھانا کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاؤ، اپنے آگے سے کھانا کھاؤ، بہت سارے آداب۔ سب سے پہلے فرمایا کھانا کھانا کا ارادہ کرو تو اپنے ہاتھوں کو پاک صاف کر لو، ہاتھ دھو۔ ہر حکم میں، ہر سنت میں بہت بڑی حکمت ہوتی ہے۔ سنت کا ثواب تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس میں حکمت اور مصلحت ہوتی ہے۔ کبھی وہ حکمت اور مصلحت بندوں پر ظاہر ہو جاتی ہے اور کبھی اللہ اس کو پوشیدہ رکھتے ہیں۔ ہاتھ دھونے میں بہت بڑی حکمت ہے۔ سنت تو اپنی جگہ ہے ہی، اور ایک سنت کا مقام ساری دنیا کی دولت مل کر نہیں ادا کر سکتی، لیکن ہاتھ دھونے کا حکم، کبھی آدمی ہاتھ دھونا چھوڑ دیتا ہے اور اس سے جو نقصان ہوتا ہے اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کی جو سنت ہے ہاتھ دھونا، اس میں کتنی بڑی حکمت اور مصلحت اور میرا فائدہ چھپا ہوا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک ٹرک ڈرائیور تھا، گاڑی چلاتا تھا، بارش کا زمانہ تھا، وہ گاڑی لے کر کہیں جا رہا تھا، اس کو اچانک یہ محسوس ہوا کہ شاید میری گاڑی کے کسی پہیے میں ہوا کم ہے۔ وہ اترا، اترنے کے بعد ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے،
اس نے پہیے پر ہاتھ مارا جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں ہوا کتنی ہے، مناسب ہے یا نہیں. ہاتھ مارا، ہاتھ مارنے کے بعد اس کو اندازہ ہو گیا ہوگا جو بھی کہ ہے یا نہیں ہے. بہرحال اس نے دیکھا کہ ہاں ٹھیک ہے، واپس گیا اور گاڑی چلانے شروع کر دی اور چلا گیا. آگے جا کر اس کو کسی چیز کے کھانے کی ضرورت پیش آئی. اس نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے تھوڑی دیر بعد اس کا انتقال ہو گیا. جب تحقیق کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ کھانے میں تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن اس نے اسٹیئرنگ پر سے اتر کر جو پہیے کے ہاتھ مارا تھا، بارش کا زمانہ تھا، جنگلوں سے گاڑیاں گزرتی ہیں، کوئی زہریلا جانور پہیے کے نیچے دب کر مر گیا اور اس کے زہریلے اثرات اس کے پہیے پہ موجود تھے. اس نے ہاتھ مارا، پہیہ گیلا تھا اور انہی گیلے ہاتھوں پر اس کے زہریلے اثرات آ گئے اور انہی ہاتھوں سے اس نے کھانا کھا لیا اور وہ زہر اس کے پیٹ میں چلا گیا اور اس کا انتقال ہو گیا. ہمارے ہاتھ کہاں کہاں کھانا کھانے سے پہلے لگتے ہیں. ہاتھ ہی ایک ایسی چیز ہے جو نامعلوم کتنی جگہ کہاں کہاں لگتے ہیں. کوئی جگہ اچھی ہوتی ہے، کوئی خراب ہوتی ہے. بہت بڑی حکمت ہے ہمیں اور ہماری جان کی حفاظت ہے اس کے اندر. اس لیے حکم ہے کھانا کھاؤ تو ہاتھ دھو کر کھانا کھاؤ، دسترخوان بچھا کر کھانا کھاؤ. دسترخوان بچھانا سنت ہے لیکن اس میں بھی بہت بڑی حکمت ہے، اس لیے کہ کھانے میں اللہ نے برکت رکھی ہوتی ہے اور آدمی کو معلوم نہیں ہوتا کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی بہت غریب آدمی ہوں، جو کماتا ہوں اس میں میری پورتی نہیں ہوتی، آپ دعا فرما دیں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تو روحانی ڈاکٹر تھے. بات لمبی ہو جاتی ہے، دوسری باتیں عرض کرتا ہوں. پہلے حکیم جو ہوتے تھے، آج کل تو ڈاکٹر جانچیں کراتے ہیں اور اس کی رپورٹ دیکھ کر یہ دیکھتے ہیں کہ مرض کیسا ہے، تو کیا مرض ہے. پہلے کے لوگ ایسے حکیم ہوتے تھے جو نبض دیکھ کر اور آواز سن کر مرض پہچان لیتے تھے. ایک بہت بڑے عالم نے لکھا ہے کہ میرے والد نے مجھے فلاں ایک حکیم صاحب کے پاس دوا لینے بھیجا، میری ان کے والد. حکیم صاحب کے پاس گئے اور جا کر سلام کیا اور کہا کہ والد صاحب نے اپنی دوا منگائی ہے. تو حکیم صاحب نے یہ کہا کہ بیٹا والد صاحب کی دوا تو دوں گا ہی، ذرا اپنی دوا بھی لے جاؤ. تو کہنے لگے کہ میں تو خاموش ہو گیا ایک دم اور سوچ میں پڑ گیا کہ مجھے تو اللہ کا شکر ہے کوئی بیماری نہیں ہے، کہ حکیم صاحب کیا کہہ رہے ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ بیٹا تم اپنی دوا بھی ساتھ لے کر جاؤ. کہ بڑے تھے، انہوں نے میری دوا بھی دے دی اور میں اپنی دوا ساتھ لے کر آیا اور والد صاحب کی بھی لایا. والد صاحب کو میں نے دوا دے دی اور یہ پورا قصہ سنایا. تو والد صاحب نے یوں کہا کہ بیٹا اگر حکیم صاحب نے کوئی بات کہی ہے اور دوا دی ہے تو دوا لینے میں فائدہ ہے. یوں کہا کہ میں نے دوا لی اور دوا لینے کے بعد میں جب دوبارہ، کیونکہ مستقل دوا چلتی تھی، یوں کہا والد صاحب کی جب دوبارہ دوا لینے کے لیے گیا تو حکیم صاحب نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے تمہیں 15 دن کی دوا سے بہت فائدہ ہو گیا ہے اور اب تمہیں دوا کی ضرورت نہیں. تو کہنے لگے کہ میں نے کہا حکیم صاحب یہ کہانی میرے سمجھ میں نہیں آئی. کہنے لگے تمہاری آواز جو تم نے سلام کیا تھا آ کر، اس سے میں نے پہچان لیا تھا کہ تمہارے پھیپڑوں کے اندر کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے جو تمہاری آواز ظاہر کر رہی ہے. اگر تم یہ دوا نہیں لیتے تو یہ مرض بڑھ جاتا اور آگے چل کر تمہیں زیادہ دقت ہوتی. ایسے حکیم ہوا کرتے. یہ میں کسی معمولی آدمی کی بات نہیں بتا رہا ہوں، یہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے والد محترم مفتی محمد شفیع صاحب کے بارے میں لکھا ہے.
جو معرف القرآن کے مصنف ہیں، قرآن کریم کی بہت بڑی تفسیر لکھی ہے. آج حیات ہیں وہ، ان کے والد مفتی شفیع صاحب انتقال کر چکے ہیں. انہوں نے اپنے والد کے بارے میں لکھا کہ میں اپنے والد کی دوا لی. اللہ کے نبی روحانی ڈاکٹر تھے. آپ سمجھ گئے کہ یہ جو اپنے فقر و فاقے کی شکایت کر رہے ہیں مرض کیا ہے، کمزوری کہاں ہے. آپ نے فوراً پوچھا کھانا کیسے کھاتے ہو، تو انہوں نے اپنے کھانے کا طریقہ بتایا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم رزق کی بے حرمتی کرتے ہو، دسترخوان بچھا کر کھانا کھایا کرو. کیونکہ وہ دسترخوان بچھا کر کھانا نہیں کھاتے. انہوں نے یہ عمل شروع کر دیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عرصے کے بعد پوچھا کیا حال ہے. کہنے لگے اللہ کے نبی مدینے کے مالداروں میں میرا شمار ہوتا ہے. رزق کی قدردانی کرو گے تو اللہ روزی میں برکت دے گا. یہ طے ہے اللہ کی طرف سے. دسترخوان اس لیے بچھانے کا حکم ہے تاکہ دسترخوان پر جو کھانا بچ جاتا ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے، ضائع نہیں کرنا چاہیے. ہم تو دسترخوان جو کھایا اور جو کچھ دسترخوان میں بچا اس کو لپیٹ کر ڈسٹ بین میں ڈال دیتے ہیں. پھر فائدہ کیا ہوا دسترخوان بچھانے. دسترخوان تو اس لیے بچھایا جاتا ہے کہ بھئی کوئی ذرہ گر گیا، کوئی سالن گر گیا، اس کو اٹھا کر آپ کھا لیں. آپ کو کیا معلوم کون سے حصے میں برکت ہے. اور شیطان ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ آپ کے پیٹ میں برکت والا حصہ نہ جانے پائے. سنت تو ہے ہی. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ بڑے صحابی ہیں، سفر میں تھے اور ایسے ملک میں جا رہے تھے جو ایمان والے نہیں تھے، کسرا کے دربار. وہاں پر کھانا کھاتے ہوئے ان کے ہاتھ سے کوئی لقمہ گر گیا. یہ اٹھا کر کھانے لگے. تو پاس والے نے اشارہ کیا کہ ہم دوسرے ملک میں آئے ہیں، یہ غیر ایمان والے ہیں، یہ گرا ہوا اٹھا کر کھانا پسند نہیں کرتے ہیں اور اس کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں، چھوڑ دیجیے. تو ایک نظر اٹھا کر اور سخت نظر سے دیکھا اور یہ کہا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے آقا کی سنت چھوڑ دوں؟ میرے آقا نے تو یہ بتایا ہے کہ اگر کوئی چیز گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھا لو، اس لیے کہ شیطان گرواتا ہے اور اس چیز کو گرواتا ہے جس میں برکت ہوتی ہے تاکہ برکت کا حصہ تمہارے پیٹ میں نہ جانے پائے. اس لیے حکم ہے کہ کھانا کھاؤ اور جتنی ضرورت ہو پلیٹ میں اتنا لو، ضائع مت کرو اور پلیٹ کو اچھی طرح صاف کرو، اس میں چھوڑو مت. اگر چھوڑو تو اتنا چھوڑو کہ دوسرے کے کام آ جائے، اتنا مت چھوڑو جو دھل کر ضائع ہو جائے. حتیٰ کہ اپنی انگلیوں کو چاٹنے کا بھی حکم ہے کہ انگلیاں بھی چاٹ لو، تاکہ انگلیوں میں ہو سکتا ہے کوئی برکت کی چیز لگی رہ گئی ہو اور وہ تمہارے پیٹ میں نہ جائے اور دھل کر باہر ضائع ہو جائے، اس لیے انگلیوں کو بھی چاٹو. یہ دسترخوان بچھا کر کھاؤ، ہاتھ دھو کر کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ. میں پہلے عرض کر چکا ہوں بسم اللہ کے فائدے، کہ شیطان شریک ہو جاتا ہے کھانے میں اگر بغیر بسم اللہ کے آدمی شروع کرتا ہے. اپنے آگے سے کھاؤ. اللہ کے نبی بچوں کی بڑی نگرانی کرتے تھے کہ اگر بچے ادھر ادھر ہاتھ ڈالتے تھے تو آپ منع کر دیا کرتے تھے اور کہتے تھے بیٹا اپنے ہاتھ سے کھاؤ. کل مما یلیک، جو تمہارے آگے ہے برتن میں وہاں ہاتھ ڈالو، برتن میں چاروں طرف ہاتھ مت ڈالو، اس لیے کہ یہ چیز مناسب نہیں. اسی طرح فرمایا کھانا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کھاؤ، بالکل خاموش ہو کر مت کھاؤ، اللہ کا ذکر کرو. آپ بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرتے اور درمیان میں آپ اللہم لک الحمد ولک الشکر آپ کہا کرتے تھے. کھانا کھا رہے ہیں اور کھانے کے درمیان میں آپ کبھی کبھی بآواز بلند تاکہ سب سن لیں اللہم لک الحمد ولک الشکر، اے اللہ تیرے لیے ہی تعریف ہے اور تیرا شکر ہے، تو یہ نعمتیں کھلا رہا. اللہ کے نبی کا معمول تھا آپ نیچے زمین پر بیٹھ کر دسترخوان بچھا کر کھانا کھاتے تھے. یہی اصل سنت ہے. کوئی مجبور آدمی ہے، کوئی تکلیف ہے،
تمہیں کوئی بات نہیں، ٹیبل کرسی پہ کھا لے، لیکن احساس رہنا چاہیے کہ اگر میرے میں آسانی ہوتی تو میں نیچے بیٹھ کر کھاتا۔ حالانکہ ٹیبل کرسی پر کھانا کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن بس سنت کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی کا معمول تھا، آپ نیچے ہی بیٹھ کر کھاتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ نیچے بیٹھ کر کھانے میں تواضع ہے، عاجزی ہے۔ اللہ کی نعمت اللہ نے دی ہے تو میں اللہ کی نعمت کو بندہ بن کر استعمال کروں گا۔ اس لیے آپ ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتے تھے، اور اس کو آپ بہت معیوب سمجھتے تھے کہ آدمی ٹیک لگا کر کھانا کھائے، کہ فرماتے تھے یہ متکبر لوگوں کا طریقہ ہے۔ ایسی بیٹھک سے ایک زانو دو زانو بیٹھ کر آپ کھانا کھاتے تھے، جیسے آدمی نماز میں بیٹھتا ہے، یا ایک پیر کھڑا کر کے ایک پیر بچھا کر آپ اس پہ بیٹھتے تھے، یعنی تواضع کی بیٹھک سے بیٹھ کر آپ کھانا کھاتے۔ کوئی ساتھ میں شریک ہوتا تھا تو باوجود اس بات کے کہ آپ بہت کم کھانا تناول فرماتے تھے، لیکن اس کی وجہ سے آپ دھیرے دھیرے چھوٹے چھوٹے لقمے کھاتے رہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اٹھ جاؤں تو میری وجہ سے یہ بھی بھوکا اٹھ جائے۔ یہ ادب بتایا کہ ساتھ میں کوئی کھا رہا ہو اور آپ کو اگر مختصر کھانا ہے یا نہیں کھانا ہے تو آپ دھیرے دھیرے چھوٹے چھوٹے لقمے تھوڑے تھوڑے وقفے سے آپ ساتھ میں کھانے میں شریک رہیں، کیونکہ کبھی کبھی دوسرا آدمی شرم محسوس کرتا ہے کہ آپ تو جلدی سے اٹھ گئے اور بیچارے نے ابھی اپنی خوراک پوری نہیں کی ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں دیر تک کھاتا رہوں تو لوگ پتہ نہیں کیا سمجھیں گے میرے بارے میں کہ کتنا کھاتا ہوں، اس لیے وہ بیچارہ آدمی بھوکا اٹھ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کا معمول تھا کہ آپ ساتھ تک اخیر تک شریک رہتے تھے۔ کھانا کھانے کے درمیان میں اگر کوئی آ جائے مہمان تو اپنے کھانے میں اس کو شریک کرنا یہ بھی سنت ہے۔ آدمی تواضع کے لیے جیسے حدیث میں آتا ہے سحری آپ کھایا کرتے تھے تو سحری کھانے کے درمیان میں اگر کوئی آ جاتا تھا تو آپ یہ کہہ کر بلاتے تھے آ جاؤ برکت کا کھانا نوش کرو، برکت کا کھانا کھاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی آ جائے تو آدمی کی تواضع کرنا چاہیے اور آدمی کو کھانے میں شریک کر لینا چاہیے۔ اور آپ نے فرمایا آدمی کو کمی کا خوف نہیں کھانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے طعام الواحد یکفی الاثنین، ایک آدمی کا کھانا دو کو کافی ہو جاتا ہے۔ جتنے ہاتھ برکت برتن میں زیادہ پڑیں گے اتنی برکت زیادہ ہوگی۔ ہم تو الگ الگ کھاتے ہیں، الگ الگ کھاتے ہیں، ہر آدمی اپنی پلیٹ لے لے اور الگ نکال کر کھاتے۔ یہ تو غیروں کا طریقہ ہے۔ ایک ساتھ ایک پیالے میں اللہ کے نبی کے ہاں ایک بڑا پیالہ تھا، قصعہ کہتے تھے اس کو، اور اس پیالے کے اندر سالن ہوتا تھا، صحابہ چاروں طرف بیٹھ جاتے تھے، آپ بھی اس کے درمیان، آپ ان کے درمیان میں ہوتے تھے، اور سب اسی پیالے کے اندر اسی میں ہاتھ ڈال کر کھانا کھاتے کہ جتنے ہاتھ برتن میں پڑیں گے اتنی ہی زیادہ برکت ہو۔ یہ تو غیروں کی رسم ہے کہ الگ الگ کھاؤ تاکہ برکت سے محروم ہو جاؤ، ٹیبل کرسی پر کھاؤ اور ٹیبل کرسی سے بھی الگ ہٹ کر کھڑے کھڑے کھاؤ، جسے کھڑے کھڑے کھانے کا آج کل رواج، اس کو بڑی شان سمجھی جاتی ہے۔ باطل نے غیر محسوس طریقے سے ہمیں اسٹینڈرڈ کا فقیر بنا دیا۔ کبھی غور کیا آپ نے کیا فرق ہے اس فقیر میں اور وہ بفر سسٹم کے اندر؟ جیسے ایک فقیر مغرب کی نماز کے بعد میں اپنے گھر سے چلتا ہے اور اس کے ہاتھ میں پیالہ ہوتا ہے اور وہ ایک دروازے پر جا کر کہتا ہے اللہ کے نام، کسی نے روٹی دے دی، اللہ کے نام، دوسرے دروازے پر کسی نے سالن دے دیا، اللہ کے نام دو، کسی نے آٹا دے دیا، مختلف چیزیں مختلف دروازوں سے وہ اپنے پیالے میں جا کر مانگتا ہے اور اپنی جھولی میں لیتا ہے۔ بالکل بعین ہی ایک آدمی خالی پلیٹ اپنی ایک جگہ سے اٹھاتا ہے اور ایک اسٹال پر جا کر وہ پلیٹ آگے کرتا ہے، اس نے چمچے سے اٹھا کر ایک روٹی کا ٹکڑا رکھ دیا، پھر دوسری اسٹال پر جاتا ہے، اپنی پلیٹ آگے کر دیتا ہے، اس نے ذرا سا سالن رکھ دیا، پھر تیسری اسٹال پر جاتا ہے، اس نے کوئی مٹھائی کا ٹکڑا رکھ دیا، پھر چوتھی اسٹال پر جاتا ہے، اس نے کوئی دوسرا سالن اور دال کی کٹوری رکھ دی۔ جس طرح ایک فقیر 10 گھروں میں مانگ کر پھر اپنے گھر جا کر کھانا کھاتا ہے،
یہ بھی 10 اسٹالوں پر مانگ کر پلیٹ خالی لے جا کر پھر کھڑے ہو کر بڑی شان سے کھاتا ہے اور اس میں اپنی عزت سمجھتا ہے. توبہ توبہ، لا حول ولا قوة. غیروں نے ہمیں کہاں تک پہنچا دیا اور ہمیں شعور اور احساس تک نہیں. بہرحال بات کسی ادھر چلی گئی. میں نے عرض کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر کوئی مہمان آئے تو مہمان کو شریک کرو. 2 کھانے ایسے ہیں روایتوں میں آتا ہے ان کھانوں کا حساب اللہ کے یہاں نہیں ہوگا. ایک تو جس کھانے میں آپ مہمان کو شریک کرو، ایک جس میں آپ چھوٹے معصوم بچوں کو شریک کرو. چھوٹے معصوم بچے آپ کے ساتھ کھانے میں شریک ہیں تو اس کھانے کا حساب نہیں. ایک مہمان شریک ہے تو کھانے کا حساب نہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تو معمول تھا کہ وہ تو کھانا ہی نہیں کھاتے تھے جب تک کسی مہمان کو تلاش کر کے نہ لائے اور اپنے ساتھ نہ کھلائے. بڑی مہمان نوازی ان کے اندر. تو آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی کا کھانا 2 آدمی کو اور 2 کا 4 کو اور 4 کا 8 کو کافی ہو جاتا ہے. اس لیے مہمان کی وجہ سے کبھی کمی کا خوف مت کھانا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بڑی عبرت کی بات بعض دسترخوانوں پر لکھی ہوتی ہے، شکر کر اللہ کا، غم نہ کر مہمان پر، کھانا اپنا کھا رہا ہے تیرے دسترخوان پر. وہ اپنی مقدر کا رزق کھا رہا ہے، آپ کا کچھ نہیں لے کر نہیں جائے گا، وہ اپنے مقدر کی روزی کھائے گا. اس لیے مہمان کو شریک کرنا چاہیے اگر کوئی آ جائے. تواضع یہ سنت ہے. کھانا کھاتے میں کوئی سائل آ جائے دروازے پر، آپ کھانا کھا رہے ہیں تو سائل کو بھی دینا چاہیے، مانگنے والے کو بھی دینا چاہیے. یہ نہیں کہ آدمی بڑی ناگواری کا اظہار کرے کہ اس وقت میں کھانا کھانے بیٹھے ہیں اور اسی وقت پہ دروازے پہ مانگنے کے لیے آ گیا. نہیں، اللہ نے یہ نعمت دی ہے. اللہ امتحان لیتے ہیں آپ کا کہ اللہ کے نام پر دی ہوئی نعمت کو تم اللہ کے نام پر بھی دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو. اللہ کے نام پر دو گے اللہ تمہیں اس سے زیادہ برکت کی روزی دے گا. اور اگر تم نے ناگواری کا اظہار کیا تو جس مالک نے دیا ہے وہ واپس لینا بھی جانتا ہے. ہاں، میں عرض کرتا ہوں جو چھپر پھاڑ کر دینا جانتا ہے وہ تھپڑ مار کر لینا بھی جانتا ہے. وہ ناراض ہو جائے تو واپس بھی لیتا ہے. علماء نے لکھا ہے 2 میاں بیوی آپس میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، نئی نئی شادی ہوئی تھی، مالدار گھرانے میں دونوں. دسترخوان پر کھانا اچھا بنایا، بیٹھے ہی تھے کھانا کھانے، دونوں بڑی محبت سے کھا رہے تھے. اچانک ایک فقیر آیا اور شوہر نے بڑی ناگواری کا اظہار کیا کہ اس کو یہی وقت ملا تھا کباب میں ہڈی بننے کا، اور گیا اور جا کر ڈانٹا کہ چلے آتے ہو، بلکہ ایک تھپڑ اس کو مار دیا. جاؤ دفع ہو یہاں سے. دروازہ بند کر دیا، کھانا کھانے بیٹھے. اللہ کو یہ بڑی ناگوار گزری یہ بات اور اللہ ناراض ہو. اس کو پتا بھی نہیں چلتا، آدمی کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی. وہ اپنے تکبر اور مال کے زعم میں ہوتا ہے، وہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے آدمی جب حالات بدل جاتے ہیں. اللہ کی یہ عمل اس کی ناراضگی کا ایسا سبب بنا کہ دھیرے دھیرے کر کے اس کا کاروبار ڈاؤن ہونا شروع ہوا اور بالکل غریب ہو گیا. بیوی کو کھلانے تک کی نوبت اس کے پاس پیسے نہیں رہے اور فاقے کی نوبت آ گئی. اور مسئلہ یہاں تک آ گیا کہ بھئی اب بیوی رکھنا بھی، کیونکہ خرچہ کہاں سے آئے گا، بیوی کو طلاق دے دی. فقیر ہو گیا، بالکل کچھ نہیں رہا اس کے پاس. بیوی کو طلاق دے دی، بیوی اپنے گھر چلی گئی. عدت کے بعد اس نے دوسری جگہ رشتہ کر لیا، شادی کر لی. جس آدمی سے اس عورت کی شادی ہوئی طلاق شدہ کی، یہ اس شوہر کے ساتھ اپنے گھر میں ایک دفعہ اسی طرح کھانا کھا رہی تھی جس طرح پہلے شوہر کے ساتھ کھا رہی تھی. اور اسی طرح اچانک دروازہ بجا اور کسی نے دروازے پر آ کر دستک دی کہ اللہ کے نام پر روٹی دے دو، بھوکا ہو. چونکہ بیوی، وہ کہتے ہیں نا
دودھ کا جلا ہوا چھاچھ کو بھی پھونک کر پیتا ہے. کیونکہ اس عورت کے ساتھ پہلے واقعہ ہو چکا تھا تو اس کو فوراً احساس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرے شوہر اس کو کچھ کہہ دیں, اور یہ کہا کہ ذرا رکو, میں اس کو کچھ دے دوں کھانے میں, آپ بیٹھے. اپنے دسترخوان سے روٹی اٹھا کر اس پر تھوڑا سا سالن رکھ کر جب یہ عورت دروازے پر گئی اور جا کر اس فقیر کو جب روٹی دی تو اچانک تعجب سے کیا دیکھتی ہے, حیران رہ گئی, پسینہ آ گیا اس کو. خیر روٹی تو دے دی, اور دینے کے بعد وہ آدمی چلا گیا اور یہ بالکل ہانپتی کانپتی دسترخوان پر آئی. شوہر نے پوچھا کیا بات ہے, اس فقیر نے تمہیں کچھ کہا؟ کہ نہیں کچھ نہیں کہا. پھر ایسی گھبرائی بھی, کہنے لگے بڑی حیرت کی بات میں نے دیکھی ہے. اس لیے کہ کیا بات دیکھی؟ کہنے لگی یہ جو دروازے پر فقیر آیا تھا مانگنے کے لیے, یہ میرا پہلا شوہر ہے. یہ بڑا مالدار آدمی تھا اور میں اس کے نکاح میں تھی, اور اسی طرح ایک فقیر مانگنے کے لیے آیا تھا, اور قبل اس کے کہ میں اس کو کچھ دیتی یہ اٹھ کر گیا اور اس فقیر کو ڈانٹا اور اس کو مار بھی دیا اور دروازے سے دھکا دے کر اور دروازہ بند کر دیا. اللہ کو یہ چیز اتنی ناگوار گزری کہ اللہ نے اس کے حالات بدل دیے, اور کھانے کو بھی نہیں رہا, مجھے طبی طلاق دے دی اور میرا نکاح آپ کے ساتھ ہو. مجھے یہ حالت دیکھ کر کہ کیا تو اس کی حالت تھی اور آج در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے اور مانگ رہا ہے, اس بات کو دیکھ کر میں حیرت زدہ ہو گئی اور تعجب میں پڑ گئی. تو اس کا شوہر کہنے لگا کیا میں اس سے زیادہ تعجب کی بات نہ بتاؤں تمہیں؟ کہنے لگے کیا بات ہے؟ تو اس شوہر نے یہ کہا کہ وہ فقیر جو دروازے پر مانگنے کے لیے آیا تھا اور جس کے تیرے شوہر نے تھپڑ مارا تھا وہ میں ہوں. اللہ نے کیسے حالات بدلے, اس فقیر کو تو کہاں پہنچا دیا اور اس مالدار کو کہاں چلا. اللہ کے نام پر ذرا یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کس کے نام پر مانگ رہا ہے. اس اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے جس اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے. تو کیا ایک روٹی اس کو دینے میں یا کچھ پیسے اس کو دینے میں میرے پاس کیا کمی آ جائے گی؟ بے شک بہت سے مانگنے والے ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنا دھندا بنا رکھا ہے اور ان کا کوئی کاروبار ہی یہ ہے, اور سچے لوگ نہیں ہوتے ہیں, باوجود ضرورت نہ ہونے کے مانگتے ہیں. لیکن آپ کو کیا پتا کہ یہ ضرورت مند ہے یا نہیں ہے. آپ کی جیب سے اگر چند روپے چلے گئے تو آپ فقیر نہیں ہوں گے, لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس اگر چلے گئے تو اس کی کتنی بڑی ضرورت پوری ہو سکتی. وہ مالدار نہیں ہو جائے گا, آپ غریب نہیں ہو جائیں گے, لیکن اگر اللہ کے نام پر آپ نے دے دیا تو یاد رکھیے اللہ آپ کے ہاں برکت کے دروازے کھول دیں. اس لیے اگر کوئی سائل آئے تو حکم ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, کہ اگر سائل کوئی مانگنے کے لیے آئے تو اس کو جھڑکو مت, اس کو ڈانٹو مت. اگر اللہ نے دیا ہے تو دیو, اور اللہ نے اگر نہیں دیا ہے, تمہاری حالت ایسی نہیں ہے دینے جیسی, تو معافی مانگ لو, نرم گفتگو سے اس کو آگے جانے کے لیے کہہ دو, لیکن اس کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش مت. بہرحال یہ آداب ہیں کہ ہاتھ دھو کر کھاؤ, دسترخوان بچھا کر کھاؤ, اپنے آگے سے کھاؤ, ذکر کرتے ہوئے کھاؤ, بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ, مہمان کو شریک کر لو, کوئی مانگنے والا آئے تو اس کو دو, دسترخوان پر کوئی چیز گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھا لو, پلیٹ کو اچھی طرح صاف کر لو تاکہ برکت کا کھانا کہیں ادھر ادھر نہ جائے, اپنی انگلیاں بھی چاٹ لو, اور جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو دعا پڑھو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا, کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا, جس نے ہمیں پلایا, وجعلنا من المسلمین, اور ہمیں ایمان والوں میں سے اور اسلام اور فرما برداروں میں سے اللہ نے ہمیں بنایا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس طرح کھانا کھاتے تھے. جو کی روٹی آپ کو پسند تھی, میدے کی روٹی آپ نے کبھی نہیں کھائی, جو کی روٹی بھی بغیر چنے کی آپ کو نوش فرماتے تھے. عام طور سے کھجور آپ کا کھانا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب کوئی پھل کھاتے تھے تو کوشش یہ کرتے تھے کسی کم سن بچے کو پہلا پھل دے دیں,
برکت کی دعا فرماتے. جب کوئی پہلا پھل آتا تھا آپ اس میں برکت کی دعا فرماتے اور کسی معصوم بچے کو آپ دے دیا کرتے. اس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام. آپ کو گوشت کے اندر دستی کا گوشت پسند تھا, جیسے ہمیں رانے پسند ہے نا, ہمیں پیچھے کے حصے کا پسند ہے. اللہ کے نبی کو دستی کا گوشت بہت پسند تھا, گردن کا گوشت بہت پسند تھا. ککڑی, لوکی اللہ کے نبی کو بہت پسند تھی. آپ بہت رغبت کے ساتھ, پسند کے ساتھ آپ لوکی کھاتے تھے. علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو اللہ کے نبی کی پسند نہ پسند ہو تو اس کے تو کہتے ہیں ایمان کا خطرہ ہے. جو اللہ کے نبی کی پسند ہے, ہماری ایمان والے ہونے کی وجہ سے اور آپ کی امت میں ہونے کی وجہ سے ہماری پسند بھی وہی ہونی چاہیے. یہ چیزیں ہمیں مرغوب ہونی چاہیے. آپ کھجور ہے, ککڑی ہے, آپ لوکی ہے, کدو ہے, سبزیاں ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, جیسے میں نے گوشت کے بارے میں عرض کیا, آپ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے تھے. ایک وقت کھا لیا تو ایک وقت آپ بھوکے رہتے تھے. اور جب آپ سے کہا گیا تو آپ یہ کہتے تھے, کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میرا دل تو یہ چاہتا ہے ایک وقت کھاؤں تو اللہ کا شکر ادا کروں, اور ایک وقت نہ کھاؤں بھوکا رہوں, صبر کروں اور اللہ کو یاد کروں. آپ کھانا کم کھانا پسند فرماتے تھے. ہمارے یہاں کھانا زیادہ کھانا سب سے بڑی عبادت ہے. کمپٹیشن ہوتا ہے زیادہ کھانے میں. گوٹے ہوتی ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں, ایک کلو میں 4 سے زیادہ آدمی نہیں چلیں گے. اور کوئی بڑھیا بنا لیا تو نہیں بھائی 3 ہی کافی ہے, 3 کے حساب سے لو سامان. شوربے والا کھانا اللہ کے نبی کو بہت پسند تھا. صحابہ اللہ کے نبی کو شوربے والا کھانا لا کر کھلاتے تھے, بلکہ آپ کی دعوت بھی شوربے والے کھانے کی کرتے. ایک دفعہ ایک صحابی شوربے والے کھانے کی, بڑا اچھا کھانا بناتے تھے, آپ کی دعوت کی. آپ نے فرمایا میرے اکیلے کی ہے یا عائشہ کی بھی؟ تو وہ تو بالکل صاف تھے. اللہ کے نبی نہیں, اتنی گنجائش نہیں ہے, صرف آپ کی ہے, عائشہ کی بھی. 7 دفعہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ یہ کہتے رہے آپ کی دعوت ہے. اللہ کے نبی کہتے تھے عائشہ کی بھی ہے کہ یہ نہیں ہے. وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی عائشہ کے بغیر نہیں آئیں گے, تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا آپ بھی آئے اور عائشہ کو بھی ساتھ لیں. شوربے والا کھانا آپ کو پسند تھا, آپ بہت پسند فرماتے تھے, اور یہ کہتے تھے یہ ہضم ہونے میں زیادہ جلدی اور آسانی کے ساتھ ہضم ہو جاتا. اسی لیے آپ گوشت میں پکی ہوئی روٹی جس کو سرید کہتے ہیں بہت پسند تھا, اور گوشت میں سالن میں شوربے میں روٹی بھگو کر کھانا آپ کو بہت پسند ہے. یہ اللہ کے نبی کی پسندیدہ چیز. بہرحال کھانے کے آداب ہیں, اللہ نے حکم فرمایا ہے تو اللہ کے نبی نے کھانے کا طریقہ بھی بتایا ہے تاکہ دیگر مخلوق میں اور ہمارے میں فرق ہو جائے. جانور تو سارے ہی کھاتے ہیں, ایسے نہیں بس بیٹھے اور اپنی ضرورت پوری کرنی, ایسا نہیں, بلکہ کھانا تو کھانا ہی ہے, لیکن اگر آداب کی رعایت کے مطابق, سنت کے مطابق آدمی کھانا کھائے گا تو انشاءاللہ یہ کھانا اللہ کے یہاں عبادت بنے گا, اطاعت بنے گا, فرما برداری بنے گا, اور انشاءاللہ اس کھانے پر بھی اللہ کے یہاں سے اجر و ثواب ملے گا. اور اگر نیت درست کر لے آدمی کہ اس کھانے سے جو طاقت بنے گی اس کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کروں گا, تو انشاءاللہ یقیناً یہ کھانا بھی اللہ کے یہاں عبادت سے کم میں شمار نہیں ہوگا. اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب. سبحان اللہ الحمد سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد.